بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، واسمه دواء وذكره شفاء وبذكره تطمئن القلوب. ثم الصلاة والسلام على نبيه القرشي المكي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الكهف الحسين وغياث المستر المستقيم وملجأ الحاربين وقسمة المحتسبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظهرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایضاً گرامی بزرگان عزیز، علماء افاضل ذوی احترام، ماہ رمضان المبارک عبادت، مناجات، دعاؤں کا مہینہ، اور جس میں پیغمبر اسلام نے خود اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ دعاؤکم فیہا مستجاب، کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو عبادت انسان انجام دیتا ہے اس عبادت کا ثواب بھی اسے کہا جائے مضاعف ہے، ڈبل ہے، دو گنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مکان اور زمان کے اعتبار سے عبادت کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ انسان کوئی نماز مثلا 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھے تو اس کا ثواب الگ ہے، لیکن اگر یہی 2 رکعت حرم میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہے۔ یا اگر مثلا جیسے جیسے مکان کی فضیلت بڑھتی چلی جائے، مسجد کوفہ میں پڑھے تو ثواب اور زیادہ ہے، مسجد نبوی میں پڑھے آخر ہی۔ تو اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے بھی انسان کی عبادت میں عبادت کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے زمانہ۔ اب یہ ماہ رمضان ہے کہ جہاں پر خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے ماہ رمضان میں تو اس کی 1 رکعت کتنی رکعت کے برابر ہے، یا مستحبی نمازیں اگر ادا کرتا ہے۔ عزیزو، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس آیت میں پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، لفظی ترجمہ کے پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے، کہ میری عبادت کی۔ اب اگر دیکھا جائے تو عبادت کا مفہوم عموماً جو عوام الناس کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے بس مسجد اور یہ امام بارگاہ، اس کے علاوہ کچھ اور عبادت نہیں، یعنی ہاتھ میں تسبیح ہو اور انسان بس اللہ اللہ کرتا رہے، زبان پہ کچھ نہ ہو، کچھ دنیا سے مطلب نہیں، گوشہ نشینی اختیار کر لی، یہ سب سے بڑا عابد اور زاہد انسان شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہیں پر جب ائمہ علیہ السلام نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا، اب وہ چاہے ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، ہاں فرق ہو جاتا ہے دعا کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کثرت اور قلت میں، لیکن جب طریقہ بیان کیا تو خود امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے اور امام صادق علیہ السلام سے بھی، کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے اور انسان کو چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی کے روزمرہ جو 24 گھنٹے ہیں اس کو کس طریقے سے وہ تقسیم کرے اور کیسے زندگی گزارے۔ عزیزو، اسی میں امام نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات کی روایت ہے، فقرہ موجود ہے کہ جب امام نے اس 24 گھنٹے کو تقسیم کیا کہ کیسے آپ زندگی گزاریں، تو اس میں 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم امام نے دیا۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے اور باقی ائمہ سے بھی، کہ اس میں پہلا جو حصہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک وقت آپ اس میں سے نکالیں حلال روزی کمانے کے لیے، تجارت کے لیے۔ وہیں پر جملہ مولا کائنات کا ہے کہ عبادت کے 10 جز ہیں، عشرۃ اجزاء وتسعۃ منها فی التجارہ، اور اس میں سے 9 جز جو اللہ نے رکھے ہیں وہ تجارت میں رکھے ہیں۔
یعنی فقط انسان یہ نہیں کہ بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمانے کے اسباب فراہم کرے، تجارت کرے۔ یہ عبادت نہیں ہے کہ انسان، اس کے اولاد، اس کے بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور وہ تسبیح لیے ہوئے مسجد میں بیٹھا اور اسی کو عبادت سمجھ رہا ہے۔ جیسا کہ مولا کے زمانے کا قصہ مشہور بھی ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک انسان نے کھدر کا لباس سلوا لیا ہے اور بس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو مولا کائنات نے اس کو مسجد سے نکالنے کا حکم دیا کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے، یہ عبادت نہیں کرنا بلکہ عبادت کی توہین کرنا۔ تو اصل کیا ہے کہ ایک حصہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے ایک معین کرے۔ امام باقر علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کرتے کیا امام علیہ السلام اپنے واجب کی ادائیگی، تبلیغ دین، ساری ذمہ داریوں سے فراغت ہو کر ظاہر سی بات ہے زندگی جو گزارنا، اہل و عیال کے لیے روزی کمانا ہے، تو امام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ جب انسان کام کرتا ہے تو اس کو پسینہ بھی آتا ہے، بہرحال کیفیت جو انسان کی ہو جاتی ہے۔ جب امام باقر علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، امام کا جسم پسینے میں شرابور ہے، ایک شخص آتا ہے امام کے قریب۔ عزیزو، یہ امام کی سب سے بڑی مظلومیت ہے یہ ایسے موقع پر۔ یعنی امام کی مظلومیت فقط یہ نہیں کہ امام کے اوپر تیر چلایا جائے یا امام کو پتھروں سے زخمی کیا گیا، امام کے جسم اور سر اور تن میں جدائی کی گئی، بلکہ امام کی سب سے بڑی مظلومیت تو یہ ہوتی ہے جب ایسے افراد آ کر جو امام کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے۔ اب عزیزو، یہ عموماً آپ کے ساتھ بھی جب آپ تبلیغ پر جاتے ہوتے ہیں یہ سارے قصے پیش آتے ہیں، لیکن چلے ہم کہہ رہے معصوم ہے، چلتا ہے، لیکن امام کو جا کر نصیحت کرنا اور امام کو جا کر بولنا یہ سب سے بڑی مظلومیت ہے امام کی۔ عزیزو، ایک شخص آتا ہے آنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ آپ اور دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے امام باقر علیہ السلام سے ایک جو محبت کا دم بھرنے والا ہے، کہ آپ اور دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، کہ اس عالم میں اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ اللہ کو کیا موت دکھائیں گے؟ عزیزو، یہ امام پہ طنز کر رہا ہے۔ تو اس وقت امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ، جسے تو دنیا داری سمجھ رہا ہے، دنیا داری نہیں ہے، بلکہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمانے میں مصروف ہوں، اور اس وقت اگر مجھے موت آ جائے تو یہ ایک بہترین موت ہوگی اور میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں حلال روزی اپنے اہل و عیال کے لیے کما رہا ہوں۔ تو ایک زندگی کا حصہ کہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمانا۔ عقیدہ دوسرا جو حصہ ان کا یہ عبادت کا ایک جز امام نے، اِنَّا لِلْعِبَادَةِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ وَتِسْعَةٌ مِنْهَا فِي التِّجَارَةِ، کہ 10 جز عبادت کے ہیں، ان میں سے 9 اللہ نے تجارت میں قرار دی ہے، 9 جز تجارت میں عبادت کے۔ اس کے بعد عزیزو دوسرا جو حصہ قرار دیا کہ وہ کیا ہے کہ بہرحال اپنے جو اہل و عیال کے ساتھ خدا کی حلال لذتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے ایک معین کرے، ایک یہ حصہ 24 گھنٹے میں سے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ کہ وہ اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کچھ واجب کی ادائیگی بھی ہے۔ عزیزو چوتھا حصہ جو اصل مجھے یہاں تک آنا ہے، چونکہ بہرحال آپ بھی روزے سے اور میں بھی روزے سے ہوں، تو جو چوتھا حصہ کا یہ پہلا کیا حلال روزی کمانے کے لیے معین کریں، دوسرا خدا سے راز و نیاز عبادت کے لیے، اور تیسرا خدا کی حلال لذتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے، اور چوتھا جو وقت نکالے، اسی جو حصہ امام نے بیان کیا، امام علیہ السلام کی طرف روایت منسوب ہے، وہ یہ کہ اپنے ان دوستوں کے پاس بیٹھیں جو آپ کو آپ کے عیوب بیان کریں۔ عزیزو یہ امام بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ 24 گھنٹے میں سے ایک حصہ ایسا اپنے لیے معین کریں، ان دوستوں کے پاس بیٹھے جو آپ کو آپ کے عیب بیان کریں۔ عزیزو کچھ عیب اگر ہم دیکھیں ہمارے جسم پر ایسے ہوتے جو ہم کو نظر آ جاتے ہیں، اگر ہاتھ میں کہیں مثلا کچھ لگ جائے، خراش ہو جائے، کوئی سیاہی تو نظر آ جاتی ہے، لیکن اگر چہرے پہ کچھ لگ جائے تو وہ نظر نہیں آتی ہے جب تک ہم اسے آئینے میں نہ دیکھیں، یا کسی محسوس ہونے والی چیز اگر ہے تو جب تک ہم اس کا احساس نہ کریں۔ تو امام نے اس لیے کیا کہا، المومن مرآۃ المومن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ تو کیا کہا کہ اپنے ان دوستوں کے پاس بیٹھے، مخلص دوستوں کے پاس جو تمہیں تمہارے عیب بیان کریں کہ تمہارے اندر کیا کمی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ مولا حسین فرماتے ہیں من احبک نماک ومن ابغضک اغراقک، کہ جو تم سے محبت کرے گا، محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ تمہیں تمہارے برے کام پر ٹوکے گا،
اور دشمن کی پہچان کیا ہے، اندرونی دشمن کیا ہوتا ہے کہ تمہیں برے کام میں رغبت دلائے گا، اگر رغبت نہ بھی دلائے تو ٹوکے گا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اور تمہاری پڑھائی کرے۔ تو ان دوستوں کے بعد جو تمہارے عیوب کو بیان کریں۔ عزیزوں کیا کہا؟ اس لیے کہ مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ روایت ختم ہو گئی۔ ظاہراً آیت اللہ محسن قلاتی نے اس کی وجہ بیان کی کہ پیغمبر اسلام نے یا مولا کائنات نے جب کہا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے تو آئینے سے تشبیہ کیوں دی؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ آئینے کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں جو عموماً آپ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ کا سب سے پہلی خصوصیت آئینے کی یہ ہے کہ جو بھی انسان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو آئینہ اس کے عیب کو بیان کر دیتا ہے۔ اب چاہے وہ بہرحال پی ایم صاحب اپنا چہرہ دیکھیں، اگر ان کے چہرے پہ سیاہی لگی ہے تو ان کو ہی بتا دیں گے آئینہ، اور اگر ہم جیسا کوئی بہرحال ایک مجبور ناتواں دیکھے تو اس کو بھی کہ تمہارے چہرے پہ سیاہی لگی ہوئی ہے۔ یعنی آئینے کے اندر خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ ایک خصوصیت یہ بیان ہے۔ عزیزوں کا دوسری خصوصیت آئینے کی کیا ہے کہ آئینہ جب کسی کے عیب کو، کسی کے اگر اس کے اندر کوئی کرتب نہ دکھایا گیا ہو، جب کسی کے عیب یا کسی کے چہرے پر لگے ہوئے سیاہی وغیرہ کو دکھاتا ہے تو جتنا ہوتا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے، یعنی نہ اسے گھٹا کر اور نہ اسے بڑھا کر۔ عزیزوں کا تیسری خصوصیت کیا ہے کہ آئینہ جب کسی کو کسی کے عیب دکھاتا ہے تو فقط اسی سے کہتا ہے، دائیں بائیں بغل والے سے نہیں کہتا ہے۔ عزیزوں آپ علماء ہیں، مقصد تک پہنچ گئے ہوں گے۔ یعنی آئینے کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے، اگر غلط کام کر رہا ہے تو اب چاہے وہ اپنا ہو، پرایا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، وہ اس کام سے اظہار نفرت کرے گا، یعنی امر بالمعروف کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کرے گا اس کے خلاف۔ لہذا مومن کی خصوصیت یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی برا کام کرے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی امر بالمعروف کے طریقے ہیں اس کے مطابق عمل کر کے اپنا فریضے کو ادا کرتا ہے۔ کا دوسری خصوصیت مومن کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب نظر آیا ہے تو اب چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، جتنا ہے اتنا ہی اس کو بتائے۔ یہ نہیں کہ اگر اپنا ہے تو اس کے بڑے عیب کو بھی چھوٹا بنا دیا، اور کوئی غیر ہے تو اس کے چھوٹے عیب کو بھی بڑا بنا کر دکھا دیا۔ عزیزوں کا تیسری خصوصیت کا آئینہ جس کا جو صاحب عیب ہے اسی کو متوجہ کرتا ہے، کسی اور سے نہیں کہتا ہے۔ کہ یہی خصوصیت ایک مومن کی بھی ہوتی ہے کہ جو صاحب عیب کو متوجہ کرتا ہے اس کے عیب کی طرف کسی اور سے نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ اگر اسی سے کہا تو عبادت ہوگی، کسی اور سے کہا تو یہی غیبت ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو ایک ہی عمل ہے کسی کو کسی کے عیب کی طرف متوجہ کرنا، یہی حرام بن سکتا ہے اور یہی عمل عین عبادت بھی ہو سکتا ہے۔ تو عزیزوں کیا کہ ایک وقت وہ نکالیں اپنے اس 24 گھنٹے کے اندر ان دوستوں کے بعد جو آپ کو آپ کے عیب بیان کریں، آپ کی کمیاں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک عبادات کا سلسلہ، عبادت کا مطلب فقط یہ نہیں کہ انسان بس آپ جانتے ہیں لیکن رسم رواجن کہ بس انسان جب دیکھو بس مصلی پہ ہے، دنیا داری سے بہرحال۔ ایک خواجہ حسن بصری کا قصہ بھی ملتا ہے جو صوفی اپنے زمانے کے گزرے ہیں، ان کا بھی یہی دستور تھا۔ جو جنگ صفین پہ مولا کائنات نے ان سے کہا، حکم دیا جہاد کرنے کے لیے، تو فوراً کہا کہ میں جہاد پہ جاؤں یا علی مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان مارا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ ان کی بہرحال پستی تھی اور یہ ان کی جہالت تھی اور یہ عبادت کے مفہوم سے واقف نہیں تھے۔ ادھر امام حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں اور یہ تسبیح لیے ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب جنگ صفین میں چلے، مولا کائنات نے کہا تیار ہوئے لیکن اپنے ارادے سے پلٹ گئے یہ کہہ کر کہ مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان مارا جائے اچھی بات نہیں ہے۔ عزیزوں یہ ان کی کم عقلی، جہالت اور عدم معرفت تھی۔ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا کے کسی محاذ پہ آپ اتنے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سامنے والا کافر ہے جتنے یقین کے ساتھ آپ مولا کائنات کے مقابلے پہ آنے والے کو کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کی تلوار جب چلتی ہے تو وہاں نسلوں کا مطالعہ ہوتا ہے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو نہیں آنے والا ہے۔
تو یہ اس چیز سے واقف نہیں تھے کہ پیغمبر کی حدیث یہ بھول گئے تھے الحق مع علی و علی مع الحق کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یعنی یہ جہالت اور عدم معرفت بہرحال نہیں گئے یہ مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین پر اپنے ارادے سے پلٹ گئے. یہاں تک کہ مولا کائنات کی شہادت بھی ہو گئی, پھر امام حسن کی شہادت بھی ہو گئی. امام حسین کی جب شہادت ہوئی ان کو خبر ملی تو ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ خدا لعنت کرے نواسہ رسول کے قتل کرنے والوں پر. فوراً اپنا انہوں نے پھر منہ پیٹ لیا, یہ میں نے کیا کیا, اللہ سے توبہ, یہ تو عبادت کے خلاف میں چلا گیا, بس مجھے تو اللہ اکبر الحمدللہ ان سے کام ہے. عزیزان گرامی یہ ہے جہالت, یہ ہے عدم معرفت. تو امام کو فقط عابد نہیں چاہیے بلکہ عابد عارف امام کو چاہیے کہ جو معرفت کے ساتھ عبادت کرے. اول الدین معرفت ہو کہ سب سے ابتدائے دین کیا ہے, معرفت کے ساتھ عبادت کرنا. شبس ابن ربی آپ جانتے ہیں مسجد یعنی کوفہ شہر میں امام حسین کے قتل کے بعد 5 یا 7 مسجدیں بنائی گئی ہیں جو منت مان رکھی تھی لوگوں نے. یہی ان میں سے ایک مسجد جو کتاب مسجد کوفہ سے چھپی تھی اس میں ذکر ہے 5 یا 7 ظاہراً مسجدیں بنی ہیں امام حسین کے قتل کرنے کے بعد. لوگوں نے منتیں مانی تھیں, انہی میں سے شبس ابن ربی بھی تھا. یہ شبس ابن ربی کون ہے عزیزان گرامی؟ کہ یہ ایک جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ ہے. جب مولا کائنات اس کو بھیج رہے ہیں دشمن سے مذاکرہ کرنے کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ یا علی میں آپ کے دشمن کو بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتا. تو ظاہراً تو یہ لگ رہا کہ بہت بڑا عابد اور عارف اور بہت بڑا محبت کرنے والا ہے, لیکن عزیزان گرامی جذبات کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ حکم امام کی اطاعت کا نام ایمان ہوتا ہے. حکم امام کی اطاعت, امام کہہ رہے ہیں کہ جا مذاکرہ کرو, گفتگو کرو, اتمام حجت کرو گا نہیں, نہ آپ کے دشمن کو منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتا. ظاہراً تو لگ رہا بہت بڑا چاہنے والا ہے. عزیزان گرامی اس وقت مولا کائنات نے اس سے جملہ کہا تھا شبس بن ربی سے, آج تو یہ کہہ رہا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کل تو میرے بیٹے حسین کے قتل میں شامل ہو جائے اور تو میرے بیٹے کے قاتل شمار ہو. تو یہ فوراً کہتا ہے یا علی میں اور آپ کے بیٹے کا قاتل کہاں میں تجھے متوجہ کر رہا ہوں. وہ وقت بھی آیا 61 ہجری میں, کدھر ہے عمر بن سعد کے لشکر میں ہے اور امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آمادہ. امام حسین نے اسے یاد بھی دلایا کہ دیکھو تم سے میرے بابا نے کہا تھا جنگ صفین کا موقع تھا. تو یہ کہتا ہے فوراً شبس بن ربی کا حسین وہ زمانہ اور تھا, آپ کے بابا نے میرے اوپر جادو کر دیا تھا اس لیے ان کی باتوں میں آ گیا تھا. تو آپ نے دیکھا ایسا لگ رہا کہ جذبات, یعنی ایسا لگ رہا کہ اس سے بڑا تو چاہنے والا کوئی ہے نہیں, لیکن مولا کائنات نے کیا کہا کہ نہیں, ہم کو فقط جذبات نہیں, ہم کو معرفت کے ساتھ ایمان کا مطالبہ ہے. فقط عبادت نہیں بلکہ معرفت کے ساتھ عبادت ہم کو چاہیے. عزیزوں اور یہی شبس بن ربی نے منت مانی تھی اگر حسین کو قتل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم کوفہ میں مسجد بنوائیں گے, اور مسجد بنوائیں بھی اس لیے کوفہ میں ہر جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, مگر وہ 5 جگہ اگر وہ آثار باقی ہو منع کیا فقہاء نے ائمہ نے کہ وہاں پہ نماز نہیں ادا کرنا عزیزان گرامی, اس لیے کہ یہ لوگ منت مانے ہوئے تھے. یہ ہے المیہ, یہ ہے اسلام کا المیہ کہ اصلاً ہم لوگ جو ابتدائی دین ہے اس سے واقف نہیں اور عجیب عجیب دعوے پیش کیے جاتے ہیں. یہی ائمہ کی ہمارے اور انبیاء کی بھی بڑی مظلومیت رہی ہے. عزیزان گرامی خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا کہ جب تم روزہ رکھو, جب تمہیں روزے کے درمیان بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہو, فَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ دیکھو جب تمہیں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہو تو تم قیامت کے دن کی پیاس کو یاد کرنا اور قیامت کے دن کی بھوک کو یاد کرنا کہ جس کا ایک دن یہاں کے 50,000 دنوں کے برابر ہوگا. لہذا اس وقت جو پیاس کا عالم ہوگا, اس وقت جو بھوک کا عالم ہوگا, اس وقت کو یاد کرنا تاکہ تمہیں صبر آ جائے. لیکن عزیزان گرامی یقیناً جب ہمیں روزے میں بھوک اور پیاس لگے تو ہم قیامت کی بھوک اور قیامت کی پیاس کو تو یاد کریں, لیکن وہی ہمارا ایک عین فریضہ ہے ہم کربلا کی بھوک اور کربلا کی پیاس کو بھی یاد کریں کہ یقیناً وہ بچے پیاس سے کیسے تڑپ رہے تھے اور کس طریقے سے شدت العطش کے نعرے بلند کیے جا رہے تھے. جناب حر یہی تو کہتے ہیں کہ جب میں شب عاشور امام حسین کے خیموں کی طرف گیا تو جس چیز نے میرے اندر ایک ولولہ پیدا کیا ہے وہ کیفیت کیا تھی, میں نے خود دیکھا کہ ننھے بچوں کی آوازیں العطش کی آ رہی ہیں. مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ہم پانی پیے, فرات پہ
हमारा कब्जा रहे और जिनके सदक़े में हमें पानी मिला वो बच्चे प्यास से तड़प जाए, वो बच्चे प्यासे मर जाए। अज़ीज़ान गिरामी, तो हमें चाहिए कि हम उस भूख और प्यास को जरूर याद करें। यकीनन जनाब सकीना की प्यास कब तक बाकी थी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। बहरहाल एक एहसास कर सकते हैं कि रोजे के अफ्तार के बाद 15, 16 या 14 घंटे के बाद जब हमें पानी मिलता है तो एक सुकून तो हो जाता है मगर प्यास नहीं बुझती। यकीनन अगर हम मान लें कि शाम गरीबा में सकीना को पानी मिल गया था लेकिन कब प्यास बुझी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उधर प्यास का आलम क्या था, उधर भूख का आलम क्या था। आलम ये था कि बैठकर नमाज पढ़ने पर मजबूर हो जाती है अहले बैत के घराने की एक औरत और ये कहने पे मजबूर है कि खाना इतना कम आता है कि मैं बच्चों में तकसीम क्यों देती हूँ। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। यकीनन जब हमें भूख और प्यास लगे तो हम उस करबला की भूख और करबला की प्यास को जरूर याद करें, इसलिए कि वो भूख और वो प्यास कि जिसके सदक़े में आज हमें पानी और दाना मिल रहा है। अगर हुसैन जरा भी इशारा कर देते तो दुनिया तरस जाती दाने के लिए, पानी के लिए, लेकिन हुसैन ने कहा मैं मज़हर सिफ़ात इलाही हूँ। अज़ादारों, ये प्यास की शिद्दत का आलम क्या था? बस दो जुमले। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने करबला में बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त किया, मुस्तकिल पढ़ते रहते, खुतबा है आप। अज़ादारों, किसी मौके पर इमाम ने सारे शोहदा पे मरसिया नहीं पढ़ा। ये खुसूसियात है, तकरीबन 10 शोहदा पे मरसिया इमाम ने पढ़ा है, वहीला गए और लाशा उठाकर ले आए। अज़ादारों, इसी तरीके से इमाम ने हर मौके पे आपको याद नहीं किया, इसी तरीके से इमाम ने हर मौके पे दुश्मन से किसी चीज का मुतालिबा नहीं किया। लेकिन एक मौका करबला में जो आपके सामने है, मकातिब ने बयान किया, वो मौका क्या है? इमाम हुसैन आपको याद भी कर रहे हैं और दुश्मन से मुतालिबा भी कर रहे हैं। अज़ादारों, वो मौका कौन सा है? जब 6 महीने का बच्चा इमाम के हाथों पर है, इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी नजर में मैं खतावार हूं तो इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे कतरा आप पिला दो, इसे पानी पिला दो। अज़ादारों, सोचने का मकाम है, ये बड़ा अलमिया है। गैरतमंद इंसान भूखा प्यासा मरना गवारा करता है लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह जाने हुसैन की गुर्बत को सलाम, किस कदर मेरा मौला गरीब था कि अपने बच्चे के लिए पानी का मुतालबा कर रहा था। अज़ादारों, उसके बाद इमाम ने क्या कहा? उसके बाद इमाम ने जो मरसिया पढ़ा है उसी में क्या कहा? ऐ मेरे शियो, जब तुम याद करके रोना तो ये मंजर सोच के रो लेना कि मैं कैसे अपने बच्चे के लिए पानी का मुतालिबा कर रहा था। हाँ ज़ादारों, लेकिन पानी तो नहीं मिला बल्कि मेरे बच्चे को से शोभा तीर चलाया गया। बस आखिरी जुमले ज़ादारों, ये गरीब करबला है, जब रुखसत होकर आया है दुश्मनों को फिन्नार किया। उमर इब्न साद ने 30,000 का लश्कर मुरत्तब किया। आधा एक लश्कर रुबो सामने और रुबो दाएं और रुबो बाईं तरफ और एक पीछे से तीर अंदाजी के लिए। अज़ादारों, आवाज गैबी आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, पलट आ अपने रब की तरफ। इमाम ने तलवार को नियाम में रखा, जीन से जमीन पर आए बल्कि तीरों पर मुअल्लक। अज़ादारों, इमाम हुसैन सजदे की हालत में जा चुके हैं, परवरदिगार से वादा निभा रहे हैं। बस जुमला तमाम किया अज़ादारों। 28 सफर के बाद का मौका याद करके रो लीजिएगा। शिमर मलाऊन और सारे दुश्मन इमाम की हैबत से परेशान है, कोई करीब नहीं आता। उमर इब्न साद ने कहा, अगर जो हुसैन पे जुल्म करे, जो हुसैन के सरोतन में जुदाई करे, उसे इब्न ज़ियाद से इनाम मिलेगा। शिमर मलाऊन आगे बढ़ा। अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुकर्रम ने लिखा, फरकला बेरिजलिही, अरे इस मलाऊन ने हुसैन को अपनी ठोकर से मारा। वह जलस अला सदरिही, इमाम हुसैन के सीने पर सवार हुआ। वह कबज़ा अला शैबतिही, और इमाम के रीशे मुक़द्दसा को पकड़ा। वह ज़रबहू बिस्नै अशरा ज़रबतन, और इमाम के गले को 12 ज़रबों में मुनक़ता कर दिया। अज़ादारों, नोके नेज़ा पे सर बुलंद हुआ, आवाज बुलंद हुई। सैयद सज्जाद ने देखा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारे मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा।
پروردگار جہاں جہاں تک مولا کے چاہنے والے موجود ہوں سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما پروردگار بحق محمد جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل کاملہ عنایت فرما پروردگار بحق محمد اس ماہ صیام میں جو بھی ہماری مختصر سی عبادتیں ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار بحق محمد ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما پروردگار بحق محمد ہمارے علماء کرام براج کرام کا سایہ ہم کو سروں پہ تعدیر قائم رکھ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم ان کے عنوان و اثار مشموع ربنا تقبل منا ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ